کافی دیر سے آپ بالکل بے بس ہو چکے تھے، سارا قافلہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا، تنہا جان تھی، کوئی وار کرنے سے ہر کوئی گھبراتا تھا، تو شمر نے لان تان کی تو زرع بن شریک تمیمی اس نے آ کر آپ کو یوں نیزے کا وار کی، جو یہاں لگا، یہاں زور سے، آپ تو پہلے تقریباً ختم ہو چکے تھے، تو اس نے آ کے جو نیزہ مارا یہاں، تو آپ پیچھے گرے، ایسے نیچے گر گئے۔ تو اضحیٰ بن خولہ آگے بڑھا گردن کاٹنے کے لیے، لیکن قریب ہوا تو کپ کپا کے پیچھے ہٹ گیا۔ تو سنان بن انس نخعی وہ کہنے لگا کم بخت، ایک زخمی کا سر نہیں کاٹ سکتا، وہ نیچے اترا، اس نے کہ آپ کی گردن کاٹ دی اور سر یوں پھینک تو نیزے پہ چڑھا دیا گیا۔ چھوٹے 2 سال کے عبداللہ سے لے کر حسین 56 سال 5 مہینے 5 دن، 56 سال 5 مہینے 5 دن عمر مبارک، اور سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور عورتوں کو خیموں سے نکالا گیا، لاشوں کو چھوڑ دیا گیا، دفن نہیں کیا گیا، انہوں نے جو ان کے مرے تھے انہیں دفن کیا، انہیں چھوڑ دیا گیا، ان کے گردنیں کاٹ دی گئیں، اوپر پانی چھوڑ دیا گیا۔ ہاں تو بنو اسد آئے، بنو اسد نے آ کر سب کو الگ الگ دفن کیا۔ تو جب عمر بن سعد کو پتا چلا کہ جب تدفین ہوگی، انہوں نے کہا اوپر پانی چھوڑ دو تاکہ قبروں کا نشان بڑھ جائے، انہوں نے پانی چھوڑ دیا، قبروں کے نشان زیرو کر دیے۔ ایک بوڑھا آیا اسدی، انہوں نے مٹی کو سونگنا شروع کیا، سونگتے جب امام عالی مقام کی جگہ پر پہنچا، پکارا کہ یہ ہے جنت کی خوشبو، یہ ہے میرے نبی کا نواسہ، یہاں نیچے آرام کر رہا ہے۔ وہاں آپ کی قبر کو دوبارہ بنایا گیا۔ جب یہ قافلہ چلا، حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں، میرے نبی کا گھر ذبح ہوا، نبی کا گھر، میرے نبی کے لاڈلوں کی نسل۔ آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا تھا یہاں، اور سردی تھی، چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ تو اسامہ بن زید کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے سے چادر ہٹائی تو ادھر حسن ادھر حسین۔ آپ نے کہا یہ میرے بچے، میری بیٹی کے بچے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے میرا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا۔ حسن کو سامنے بٹھایا ہوا اور اپنی زبان باہر نکال کے کھیل رہے، اور حسن معصوم تھے، آگے ہاتھ بڑھا کے آپ کی زبان پکڑتے، آپ زبان منہ میں کر لیتے، پھر بچہ آپ کو غور سے دیکھتا، پھر آپ یوں کرتے، تو پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا زبان کو پکڑنے، آپ زبان اندر کر لیتے تھے۔ کافی دیر تک یہ کھیل چلتا رہا، اور ان کے ساتھ یہ ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کی کشتی ہو رہی، آپ خود اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کشتی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں گھر میں ان کے۔ تو حسین چھوٹے تھے، دبرے ہوں گے، اور حسن اوپر چڑھ رہے تھے، تو آپ کہہ رہے تھے حسین بیٹا شاباش، حسین بھائی شاباش، ہی ہے یا حسین، ہی ہے یا حسین، حسین شاباش شاباش۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی یا رسول اللہ ساری شاباش آپ حسین کو دے رہے ہیں، تھوڑی حسن کو بھی ہو۔ تو آپ نے کہا فاطمہ یہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا حسین کو شاباش دے رہا، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا۔ میدان کربلا میں لاشیں پڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے۔ فیصل آباد کا تاجر یہ کہہ نہیں سکتا روٹی کی تو کھاوا پھر میں، ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے اور ایک ہی دفعہ موت آئے گی، یا اللہ کو راضی کر لو یا چند کوڑیوں پہ بک جاؤ، وہی سہرے سجائیں گے، تاج سروں پر ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو رب کہہ کر اس پہ جم گئے۔ جب یہ سر نیزوں پہ چڑھے، حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، واہ محمد واہ محمد، ہائے 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 کیا مرثیہ کہا ہے، ہائے دہائی ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
دہائی ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء ذریتک مقتلہ بناتک سبایا تصفی علیہ الریاح۔ ترجمہ تو جو بھی ہے، لیکن میں اس کا یوں ترجمہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ آج آپ کے حسین کی بارات آ رہی ہے، اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار اپنے گلے میں سجایا ہوا ہے، یہ آپ کی اولاد آج ذبح ہوئی پڑی ہے اور یہ آپ کی بیٹیاں قید ہیں، اور کوفے والوں نے کفن نہیں دینے دیے، تو مٹی کو حیرت آئی اور اس نے اڑ کے غبار اڑایا اور آپ کی اولاد کو اپنا کفن دے دی۔ چند لمحے پہلے جن کی تلواریں چل رہی تھیں، کوئی آنکھ نہیں تھی جو روئی نہ ہو، ایسے درندوں کو رلا دیا جنہیں انسان کہتے ہوئے میری زبان ساتھ نہیں دیتی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے بھائیو، میں تو قصے کا مقصود بتا رہا ہوں، قصہ تو کبھی بھی سنانا میری ہمت نہیں ہوئی، میرے بس میں نہیں رہا، میرے بس میں نہیں ہوا، نہ شاید آئندہ کبھی ہو، لیکن پیغام ہے میرے نبی کی اولاد کا، اور یہ ایک کربلا نہیں ہے، لاکھوں ہزاروں کربلائیں ہیں، چھوٹی ہیں، یہ بہت بڑی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولتبلغن في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ليبلوكم ايكم احسن عملا لنبلوهم ايهم احسن عملا۔ یہ سب میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے امتحان کا، جو اسے راضی کر گیا کامیاب، جو کوڑیوں پہ بک گیا 2 ٹکے کا ہو کر بھی نہیں مرے گا، خس و خاشاک کی طرح بے نشان ہو جائے گا۔ بھائیو، پاک مہینہ، عظیم الشان قربانی، اور ہم عہد کریں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کہ جتنے کبیرہ گناہ تھے یا اللہ آج توبہ، آج میری توبہ، اور آج میں تیرا بن کے چلوں گا، تیرا ہمیں کربلاؤں سے بچا، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہاں، ایک اور واقعہ سنا دوں، شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، بلکہ اکثر۔ یزید 39 سال کی عمر میں مر گیا، اس کا بیٹا بھرپور جوان 19-20 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کی خلافت پر بیٹھا، 3 بر اعظم کی خلافت پر، 3 بر اعظم کی خلافت، عمر کتنی؟ 18-19 سال، جوانی، پاگل پن، بے ہوشی، 40 دن حکومت کی، 40 دن، 41ویں دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور آ کر ممبر پہ یوں بیٹھا، کہنے لگا آج ایک بات کرنی ہے تم سے۔ انہوں نے پتہ نہیں کیا اعلان کر رہا ہے، کہ دیکھو میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، ظالم تھا، اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہایا، اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، میں یہ جا رہا ہوں۔ 3 بر اعظم کی باپ کی حکومت کو لات مار دی کہ اس کے نیچے حسین کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے، خود نہیں نکلا۔ 3 بر اعظم یزید کے بیٹے نے چھوڑ کر امر ہو گیا، میرا تاجر 3 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، 3 روپے پہ دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے،
پھر اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، پھر حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے. ارے کبھی اسے بھی تو کھولو، کبھی ادھر بھی تو دیکھو، کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکو. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. فلاں ایسا، نواز شریف ایسا، بھٹو ایسا، زرداری ایسا، چودھری ایسے، تو میں کیسا ہوں؟ کبھی اس کو بھی آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھو کہ میں کیسا ہوں. پہلے میں تو انسان بنوں. میری زبان سے تو جھوٹ سے توبہ ہو، غیبت سے توبہ کروں، فراڈ سے توبہ کروں، خیانت سے توبہ کروں، بددیانتی سے توبہ کروں. تو بھائیو، محرم ایک پیغام ہے، کربلا ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سولیوں پہ چڑھ گئے وہی کامیاب ہیں. انہوں نے سہرے باندھے ہیں. تو اللہ سے عافیت مانگو، سلامتی مانگو، سہولت مانگو. ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں. ہاں، ہم سب مل کر آج توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں. ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا سارے؟ تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ میری آپ کی توبہ قبول کرے. نیا سال شروع ہوا ہے، جس سے لڑے ہو معاف کر دو، جس نے زیادتی کی ہے معاف کر دو. تم نے زیادتی کی ہے، معافی مانگ لو، صلح کر لو. گھر میں لڑائی ہے، بیوی سے ہے، بھائی سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، کسی پارٹنر سے ہے، کسی دوست سے ہے، اس پر اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو. اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو تو میرا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، معاف کرتا ہے. اور نئے سال سے 3 چیزیں اپنی زندگی سے نکال کر 3 داخل کروں گا. میں آج کے بعد ہمیشہ سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. دیانتداری سے کام کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا. عدل و انصاف سے کام لوں گا، ظلم نہیں کروں گا. 3 چھوڑوں گا، 3 کروں گا. عدل کروں. عدل سے مراد یہ نہیں کہ میں عدالت کی کرسی پہ بیٹھوں. ہر وقت آدمی ظلم اور عدل کے درمیان چل رہا ہے. غلط چیز بیچنا ظلم ہے، صحیح بیچنا عدل ہے. عدل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے. نوکری میں صحیح ٹائم دے، عدل ہے. ڈنڈی مارے، ظلم ہے. میں عدل کروں گا، ظلم نہیں کروں گا. میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. میں دیانتداری سے زندگی گزاروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. یہ میری بیس ہے. نماز فرض ہے. اب آئندہ میرا سجدہ اگر کربلا میں سجدہ دیا جا سکتا ہے تو فیصل آباد میں کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ تو بھائیو، جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. رائمنڈ کا اجتماع بھی قریب ہے. فیصل آباد والوں کا دوسرا اجتماع ہے، اس سے 4 مہینے چلے کے ارادے کرو گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت بڑھائے گا. کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی نئی نوجوان نسل ہوتی ہے. سونا چاندی، آگ پانی مٹی ہوا اور اس سے بنی ہوئی ساری چیزوں میں وہ طاقت نہیں ہے جتنی نئی نسل انسانی میں طاقت ہوتی ہے. کہ جہاز کو حرکت تو انسان دیتا ہے، وہ تو لوہے کا ایک ڈبہ کھڑا ہوا ہے. گاڑی کو حرکت انسان دیتا ہے، وہ تو 4 پہیوں پہ کھڑی ہوئی ہے. جس قوم کے نوجوان بگڑ جائیں، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت زوال سے بچا نہیں سکتی. جس قوم کے نوجوان میں صرف 2 باتیں ہی آ جائیں، ایک سچائی آ جائے، ایک دیانتداری اور پاک دامنی آ جائے، تو دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں اس قوم کو نہ ہلا سکتی ہیں، نہ ان کو مٹا سکتی ہیں، نہ ان پہ زوال آ سکتا ہے. میرے اللہ کے محکم قانون ہیں اس کائنات میں. اس کائنات میں اللہ کا ایک عالمی قانون ہے. جہاں سچ ہوگا، جہاں دیانتداری اور پاک دامنی ہوگی، اور جہاں انصاف ہوگا، وہ اللہ کے ماننے والے ہیں تو بھی عزت پائیں گے، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں تو بھی موت تک وہ عزت پائیں گے. موت کے بعد کا فیصلہ ایمان پر ہوتا ہے. اور جس قوم میں جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے اور ظلم ہوتا ہے، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت ذلت سے نہیں بچا سکتی. اللہ کا محکم قانون ہے، انہوں نے ڈوبنا ہے. اس سفینے کے مقدر میں کنارے لگنا نہیں ہے، بلکہ موجوں کی نظر ہونا ہے
اور مچھلیوں کے پیٹ میں جانا ہے کہ میرے رب کا غیبی نظام اس کے خلاف حرکت کرتا ہے. یہ کائنات نہ خود بنی ہے، نہ خود چل رہی ہے، نہ خود مٹے گی. ایک انسانی طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، جو یہ اپنی چھوٹی سی عقل سے کہتا رہے گا ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کچھ نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں. ایویں مولوی ڈرائی جان دین، موج کرو، مزے کرو، انجوائے کرو. یہ ایک طبقہ ہے، تھا، رہے گا. جب تک شیطان ہے یہ بھی رہیں گے. لیکن 1,24,000 نبیوں کی خبر، پھر نبیوں کے سردار کی خبر، جو سارے عالم کے سب سے بڑے انسان، سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑے رسول، سب سے بڑے پیغمبر، سب سے زیادہ اللہ کے پیارے، سب سے عالی صفات، سب سے عالی نسب، سب سے عالی خاندان، کائنات میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ کامل شریعت کو لانے والے، دین کو لانے والے، زندگی کا طریقہ بتانے سمجھانے والے. انسان سیکھتا ہے 5 سینسرز سے، 5 حواس. یہ سارے کمزور ہیں. میں آپ کو دیکھتا ہوں، پیچھے نہیں دیکھتا. ادھر طارق بھائی کو دیکھتا ہوں اور رؤف بھائی کو نہیں دیکھتا. ان کو دیکھتا ہوں تو ان کو نہیں دیکھتا ہوں. اوپر دیکھتا ہوں، نیچے نہیں دیکھتا ہوں. اب میری سن رہے ہو، یہاں 3 بولیں آپ نہیں سن سکتے ہو. انسان کے حواس جن سے علم آتا ہے وہ کمزور ہیں. میرے نبی کو میرے اللہ نے وہ آنکھ دی تھی جو میرے تیرے جیسے نہیں تھی. میرے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں. سبحان. اور یہ تو بڑی چھوٹی گل ہے، بڑی معمولی کی گل ہے. میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے، کھڑے کھڑے آگے چلنا شروع کر دیا اور مسجد کی دیوار کے ساتھ جا کے لگ گئے. محراب نہیں ہوتا تھا میرے نبی کے دور میں. 2 چیزیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائیں، مسجد کا مینار اور محراب. تو آپ چلتے دیوار کے ساتھ نماز ہو رہی ہے. پہلی صف والے دیکھ رہے ہیں، پچھلے نو پتہ کوئی نہیں لگا، اگلے حیران ہے چکر کی. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور پھر این مصلی کے کنارے پر آ کر نماز مکمل فرمائی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے نہیں دیکھا، یہ آج آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو ایک دم میرے اللہ نے مجھے جنت کھول کے دکھا دی. زمین پر پاؤں ہیں اور جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش تک جاتی ہے. وہ کیا ہستی ہے جس کی نظر 7 سمندر نہیں، 7 آسمان کو چیر کے جنت کو دیکھ رہی ہے. اور آپ نے فرمایا مجھے انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے جنت کی دیواروں کے باہر نظر آئے تو میں ان کے شوق میں آگے بڑھ گیا. پھر اس کے بعد ایک دم اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، وہ بھی اوپر کہیں ہے، کہیں چھپی ہوئی ہے، اللہ ہی جانے، ہے اوپر ہی. تو اس کو دیکھ کے میں خوفزدہ ہو گیا، اس کی آگ، اس کے شرارے. تو میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. میرے عزیزو جہنم کی آگ میں اس کو زیادہ نہیں بتاؤں گا، آگے ہی تو ایک بات سن لو. اس کی دیوار میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو پوری کائنات جل کے بھسم ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی. ایک قطرہ اس کے پانی کا زمین پر ٹپکا دیا جائے، ساری زمین نیچے تک 24,000 کلومیٹر کا گیند کڑوی زہر ہو جائے گی. ایک سانپ پھونک مار دے زمین پر تو 7 بر اعظم کے جنگل جل کے راکھ ہو جائیں گے. وہ ایک ایسی خوفناک بلا ہے. انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى. کیا سمجھتے ہو کہ راتوں کو ناچنے والا، شراب پینے والا اور منہ کالا کرنے والا
اور رات کو میرے سامنے آنسو بہانے والا، مصلی پہ تڑپنے والا، میری آنکھ ان کو نہیں دیکھ رہی، کیا یہ میری نظروں سے اوجھل ہیں؟ کیا میں ان سے غافل ہوں؟ کیا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ رات کا اندھیرا اس سے چھپاتا کچھ نہیں، دن کا اجالا اس پہ نمایاں کچھ نہیں کرتا ہے، دن بھی رات برابر ہے، ماضی حال مستقبل برابر ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین کٹھے ہو چوتھا اللہ ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ کٹھے ہو چھٹا اللہ ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، چار ہو جاؤ، چھ ہو جاؤ، تین ہو جاؤ، دو ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اللہ ساتھ ہے۔ کدھر منہ کالا کرو گے؟ کدھر بھاگو گے؟ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر۔ وہ لاہور تھا جہاں بھاگ گئے تھے، وہ ملتان تھا، میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں، جہاں بھاگ گئے تھے، جہاں چھپ گئے تھے، سامنے آ بدماش، آج تیرا سارا عمل تیرے سامنے آئے گا، آج فیصلہ ہوگا یزید اور حسین کا۔ یہاں حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے، آل الرسول اہل البیت جیسے جن کے خون کا ایک قطرہ سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، وہ پانی کی طرح بہ گیا اور شمر غراتا رہا، اور ابن زیاد کے جھنڈے گڑ گئے اور یزید کا تخت بچھ گیا۔ کیا میرا رب سویا ہوا ہے، یا میرا رب غافل ہے، یا میرا رب کمزور ہے، یا میرے رب کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ آیت الکرسی روزانہ ترجمہ پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کے خزانے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی بخشش، اللہ کی عطا، اللہ کا عذاب، اللہ کا ثواب، اللہ کی پوری کائنات پر بلا شرکت غیر شہنشاہی۔ اللہ کے واسطے بچوں بچیوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے، اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو، کوئی فال کڑھنی تو قرآن چا کڑھو، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو۔ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا اس لیے اترا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاڑوں پر اتارتا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پہ قرآن کو اتارتا۔ یہ میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، پہنچا بھی دیا، بتا بھی دیا۔ الا هل بلغت حجۃ الوداع، الا هل بلغت، الا هل بلغت، پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا۔ کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا، ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا، حرام حلال کو نکھیڑ کے بتا دیا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا، شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا، سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا، بدکاری زنا اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا، تجارت اور فراڈ کو الگ کر کے دکھا دیا، ظلم اور انصاف کو الگ کر کے دکھا دیا۔ اب جو ہلاک ہوگا وہ اندھا ہو کے ہلاک نہیں ہوگا، وہ دیکھ کے ہلاک ہوگا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ جو کامیاب ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا، جو ہلاک ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا وہ جو میں تو پتہ کوئی نہ ہے، وہ جو میں تو خبر کوئی نہیں لگی۔ ہاں یہ عذر نہیں چل سکتا،
اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، آیا تمہیں بتانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے، جو غریبوں کا مولا یتیموں کا والی، وہ آیا تھا تمہیں بتانے، وہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ میرے نبی آئے تھے تمہیں بتانے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میرا محبوب آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے، ہاں آیا تھا، ہاں تیرے رب نے بھیجا تھا۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اٹھ جا میرے محبوب، سنا میرے بندوں کو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، تیاری کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ، ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے آ جانا، یہاں کا پیپر نہیں دے سکتے ہو منہ اٹھا کے، چلو اتنے کا نقل بھی چل جاتی ہے، وہاں نقل کہاں چلے گی؟ آج کھرا کھوٹا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج فیصلے کا دن ہے، آج فیصلہ، لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، آج ظلم نہیں ہوگا، آج فیصلے کا دن ہے۔ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، آج ایک طبقے کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا اور ایک طبقے کو جنت کی نعمتوں میں جانا ہوگا۔ کس جہان کا ایک بنانے والا ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، یہ میرے نبی کی خبر ہے، میرے نبی کا قرآن ہے کہ اس زمین آسمان کا بنانے والا اللہ ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، میرے نبی کے قرآن کی خبر ہے، دن رات کا بنانے والا میرا اللہ ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں چلنے والے بڑے بڑے بحری جہاز، یہ میرے رب کا کرشمہ، میرے رب کی قدرت، میرے رب کا شاہکار ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارش میرے رب کی قدرت ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کا سرسبز ہو جانا یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، زندگی کا پروان چڑھنا میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وتصریف الریاح، موسموں کا عدل بدل ہیر پھیر میرے اللہ کی قدرت ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا معلق ہونا یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، جس نے مجھے آپ کو بنایا ہے، پھر وہ ہمیں موت دیتا ہے، اس کائنات کو موت دینے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، آسمان کی موت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، سورج کی موت، واذا النجوم انكدرت، ستاروں کی موت، واذا العشار عطلت، جانوروں کی موت، واذا الجبال سيرت، پہاڑوں کی موت، واذا العشار عطلت، پالتو جانوروں کی موت، واذا الوحوش حشرت، جنگل جنگل کے جانوروں کی موت۔ جب قرآن بولتا ہے نا قیامت کو تو اس کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، جیسے کہ میرے لہجے میں زور چل رہا ہے۔ جب قرآن قیامت کو بولتا ہے تو اس کے لہجے میں ایک بکھرا ہوا لہجہ ہے اور ایک طاقتور آواز ہے جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت، واخرجت الارض اثقالها، قیامت، وقال الانسان ما لها، قیامت، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، قیامت، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، قیامت، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، قیامت، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت، قیامت۔ اللہ کی قسم ہر لفظ دھماکہ ہے،
ایٹمی دھماکے سے بڑھ کے دھماکے کی طرح دل دماغ پہ لگتا ہے، کاش تم تھوڑا سا قرآن بھی سمجھتے۔ ہائے پی ایچ ڈی کر چکا ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، کبھی زندگی میں قرآن اٹھا کے دیکھا نہیں، ماں پیو نے بھی جوتا اٹھایا، کتنے اے آئے۔ کاش کوئی ماں باپ ایسے بھی ہوتے جو کہتے میرے بچے نے قرآن کتنا سیکھا، کتنا سمجھا، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے پڑھنا، اور یہ بھی ہمارے ذمہ ہے جاننا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری تھا۔ اگر تم کہتے ہو نہیں پڑھیا جاندہ، ادھر میں ہاتھ جوڑتا ہوں، صرف 89 جگہ ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں صرف 89 دفعہ آیا ہے۔ اے ایمان والو، میرے اللہ کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو پہلے، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، یہ اللہ کا خطاب ہے پورے قرآن۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اور اللہ کا ایک خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تم سب ایمان والے ایمان والیاں بیٹھے ہو، میری اتنی مان لو، ان سب سے کہتا ہوں، تمہارے روح صاحب سے بھی کہتا ہوں، 89 اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، میں کوئی علامہ نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ادنا حقیر صاحب۔ یا ایھا الذین آمنو 89 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ اللہ کے واسطے اسے پڑھ لو کہ تیرا اللہ تجھ سے کیا کہہ رہا ہے، ان سے کیا کہہ رہا ہے، تم سے کیا کہہ رہا ہے، کہ ڈگریاں لے کے آنا میرے پاس، لاہور یونیورسٹی کی ڈگری لے کے آنا میرے پاس۔ ارے نادان، تیری روٹی کا تو میں ذمہ دار بن چکا تھا، جاؤ دنیا پھرو، ان پڑھ پڑھے لکھوں سے زیادہ مالدار ہیں، یہیں لاہور کو دیکھ لو، جاؤ لاہور کے بازاروں میں دیکھ لو، بڑے بڑے صنعت کار گروپوں کو دیکھ لو، سارے ان پڑھ، اور تمہارے جیسے ڈگریوں والے جوتیاں گھسیٹتے پھرتے ان کے پیچھے اور ان کی خوش آمدید کرتے پھرتے ہیں۔ میرے رب نے ان ڈگریوں پہ رزق نہیں رکھا ہے، اپنے خزانوں سے اس کا رزق، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں پر ہے۔ اللہ کے واسطے اب میری نسل بیٹھے ہو، اب میری اولاد کی طرح ہو، قرآن پڑھو، ورنہ آوارگی تمہیں لے جائے گی، اور موت ذلت اور حسرت کی آئے گی، اور قیامت اس سے خوفناک بن کے آئے گی۔ آسمان پھٹا، زمین پھٹی، تارے ٹوٹے، سورج بے نور، چاند پرزے، سمندروں میں آگ۔ آج مر رہے ہیں پر سنبھالنے والا کوئی نہیں، آج مر رہے ہیں پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا خوفناک اللہ تعالیٰ نے منظر پیش کیا ہے قیامت کا۔ ایسا ہی دن ہوگا جیسے آج دن چڑھا ہے، ہوگا جمعہ، پرندے نکلے ہوں گے دانا چگنے، مزدور نکلا ہوگا مزدوری کرنے، اسٹوڈنٹ نکلا ہوگا لاہور یونیورسٹی جانے، تاجر بھاگے ہوں گے دکان پہ جانے کو، زمیندار بھاگا ہوگا کھیت کے لیے، پرندے نکلے ہوں گے دانا چگنے کے لیے، بادشاہوں کے تاج سج رہے ہوں گے، دربار مزین ہو رہے ہوں گے دربار لگنے کے لیے، الیکشن چل رہے ہوں گے، لڑائیاں چل رہی ہوں گی، جھگڑے چل رہے ہوں گے، گھر میں عورت، میرے نبی کی تعبیر، میرے نبی کا فرمان، یوں عورت روٹی تھاپ رہی ہوگی اور یہاں لائے گی کہ ایک دم قیامت کا دھماکہ ہوگا اور روٹی وہیں گر جائے گی۔ بچے کے لیے ماں کے ہاتھ میں نوالا ہے اور یہاں آیا، میرے رب کی قسم یہ یوں گرے گا، اندر نہیں جائے گا، وہ بچہ پیچھے جائے گا، ادھر جائے گا، بوڑھے ماں کو اٹھا کے لے جا رہا ہے، دھماکہ، ماں وہ گئی، بیٹا وہ گیا، بیوی وہ گئی، خامد وہ گیا، یہ دکان پڑی ہے کدھر گیا، یہاں تک میرے نبی نے بتایا، میں تمہیں کر کے کہ دکاندار یوں کینچی ڈال رہا ہوگا کپڑے کو، تمہیں حدیث پاک سنا رہا ہوں، اور گاہک جیب سے نکال کے پیسے گن رہا ہوگا دینے کو، یہ کینچی یہاں یوں نہیں ہوگی اور پیسہ یوں نہیں ہوگا، کپڑا ادھر گرے گا، کینچی ادھر گرے گی، کدال ادھر گرے گی، مزدور ادھر گرے گا، زمیندار کا بیج کی مٹھی ایسے ہی ڈھیلی ہو کر بیج نیچے ڈھیر ہو جائے گا، سمندر میں آگ بھڑکے گی اور پرندے
सूरज, चांद, सितारे, सैयारे आज भाग रहे हैं, लेकिन कोई जगह नहीं मिल रही। इधर भाग रहे हैं मौत, इधर भाग रहे हैं मौत, इधर भाग रहे हैं मौत। सबको मौत दे के इब्लीस पर जब इजराइल हाथ डालेगा तो एक गोता लगाएगा और दूसरे किनारे जाने के लिए आगे इजराइल, फिर उधर से गोता लगाएगा उधर जाने के लिए आगे इजराइल। कहेगा क्या करोगे? कहा आज तेरा टाइम पूरा हो गया। किधर ले जाओगे? कहला उम्मे कल है, तेरी माँ के पास ले जाऊंगा, जहन्नुम की भड़कती हुई आग है, सारे कायनात मर जाएगी। ये मजे का जहान नहीं है, ये काम करने का जहान है। इसके लिए अल्लाह ने आगे जिंदगी बहुत खूबसूरत बना के रखी है। इसलिए कह रहा हूं कुरान पढ़ो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, तुम्हें पता चले जिंदगी किस चीज का नाम। नाचने गाने का नाम जिंदगी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम जिंदगी है, और पैसे को ढेर लगा देने का नाम जिंदगी है। या जिस खालिक ने पैदा किया है वो क्या चाहता है, उसने क्या तरीका बताया है। हाँ, पहले आसमान पे मौत, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां आसमानों पे मौत। फिर अल्लाह को पता है, अल्लाह पूछेगा मलकुल मौत से कौन बाकी है। अल्लाह तो सारा देख रहे कौन बाकी। मलकुल मौत कहेगा अर्श के 4 फरिश्ते और मेरे 3 साथी और मैं 4। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे फलयमत जिब्रील व मीकाईल, जिब्रील व मीकाईल को मौत दे दो। तो अल्लाह का अर्श हाथ जोड़ेगा, या अल्लाह इनको आप कुछ ना कहें, ये तो आपके सबसे पुराने खादिम। मेरा अल्लाह कहेगा उसकर फकत कतबतल मौत अला मन कान तहत अर्शी, खामोश हो जाओ, मेरे अर्श के नीचे सबके लिए मौत है। हाँ, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सितारा, बड़ा रह गया सब जो ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है, यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला। वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यही मरने वाला। तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। हिर्स हवस को छोड़ मियां, मत देश बदेश फिरे मारा। कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सरभारा। क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या धुआं और अंगारा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाल चलेगा बंजारा। हाँ, इज्जत ये नहीं है कि तुम्हारे आगे पीछे कलाशंकोफ हमारे चल रहे हों। लानत है इस सोच पर, लानत है अल्लाह की, अल्लाह के फरिश्तों की, जमीन आसमान की, जो इन चीजों में अपनी इज्जत ढूंढते फिर रहे हैं, जो अंधेरे में उजाले ढूंढ रहे हैं, जो जहर में त्रियाब ढूंढ रहे हैं, जो जिल्लतों में इज्जत तलाश कर रहे हैं, जो पस्तियों में बुलंदियां तलाश कर रहे हैं। इज्जतें मिलेंगी दरे मुस्तफा से, बुलंदियां मिलेंगी दरे मुस्तफा से, मोहब्बतें मिलेंगी दरे मुस्तफा से, हैबत जलाल मिलेगा दरे मुस्तफा से। अल्लाह मेरे इकबाल की खबर रोशन करे। मैंने उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी में ऐसा शायर नहीं देखा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हाँ, जिब्राइल मरा, मीकाईल मरा, फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? कहेगा अर्श के फरिश्ते इसराफील और मैं। अल्लाह कहेगा फलयमुत हमलतुल अर्श, अर्श के फरिश्तों को मौत दे दो। फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी? कहेगा इसराफील और मैं। कहेगा फलयमुत इसराफील, निकाल लो इसकी जान। इसराफील, इसराफील के हाथ में सूर है जो फूंक रहा है। तो जब वो गिरेगा तो सूर उसके हाथों से निकलकर उड़ता हुआ ऐसे जाकर अल्लाह के अर्श के साथ टिक जाएगा। और इसराफील मैयत
مٹی کا ڈھیر. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ ہوں اسرائیل دی واری آ گئی، اور ٹنگاں انج ہو رہی ہیں، سانو تو مارے تو ہیں، آپ بھی مرنا ہے. تو مارنے والا تو اللہ ہی ہے، وہ تو بیچارہ نوکر ہی ہے. وہ کانپے گا، کون باقی؟ کہ یا اللہ اب تو اوپر تو باقی، نیچے تیرا غلام باقی. تو اللہ کہے گا فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِي، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. تو اسرائیل چیخ مارے گا. زمین آسمان تو پھٹ چکے تھے نا، اگر زمین آسمان سلامت ہوتے تو اسرائیل کی چیخ سے ساتوں آسمان زمین پھٹ جاتے، ایسی چیخ مارے. اس کے بعد سنو، میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. دوبارہ، من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. پھر تیسری دفعہ، من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. کون ہے؟ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں متکبر. این الملوک، کدھر ہے بادشاہ؟ این الجبارون، کہاں گئے ظالم؟ این المتکبرون، کہاں گئے ایڑی مار کے چلنے والے؟ کہاں گئے فرعون؟ کہاں گئے قارون، حامان، شداد؟ کہاں گئے ظلم ڈھانے والے؟ لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہوگا ہی نہیں جو جواب دے. تو اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں ہی تھا دنیا بنانے والا، میں نے ہی مٹا دیا، میں ہی دوبارہ زندہ کروں گا. ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے پیچھے پورا نظام ہے. یوں آنکھ اٹھتی ہے، اللہ کی قسم. ہائے، میرا لگا تھا میں دیکھ رہا ہوں یعلم خائنۃ الاعین، تیری آنکھ بے حیا ہوئی، میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، تیری نظر گلاسز کے پیچھے بے حیا ہو کے اٹھی ہے، کسی کو نہیں پتا. عرشوں پہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، ایک دن تیرے سامنے کرے گا یہ تیری غلط آنکھ ہے، یہ تیری غلط نیت ہے. وما تخفی الصدور، یہ تیرے دن کا کام، یہ تیری رات کا کام. اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پر یہ ہے وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا. پڑھ، تیری فائل تیرے گردن میں ہے. یوں اللہ کھلی کتاب کی طرح کھول دے گا، روشن کر دے گا، دکھا دے گا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کون سی کتاب ہے جس نے ہر چیز میری نوٹ کر دی؟ کدھر جاؤں، کدھر بھاگوں؟ بھاگ نہیں سکتے. ہاں، میرے نبی سے اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ کہاں یاد رکھوں. ایک وقت ایسا، تین وقت ایسے آئیں گے، اس میں سے ایک بتانے لگا کہ جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اپنے بارے میں نہیں فرما رہے لوگ، آپ نے تو پہلے کہہ دیا میں اپنی امت کو ہر حال میں یاد کروں گا. جتنی دنیا کھڑی ہے، علماء، صوفیاء، شہداء، رابعہ بصری جیسی، جنید بغدادی جیسے، جب اللہ اعلان کرے گا طارق جمیل کو بلایا جائے حساب دینے کے لیے، یہ وہ لمحہ ہے. یہاں طارق شاہ ہو یا طارق جمیل ہو یا عبدالرؤف ہو، یہ کسی کو یاد نہیں کریں گے. کہیں گے یا لیت امی لم تلدنی، ہائے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا. اور موت اگر ہوتی تو یہ مر جاتے دہشت سے. پھر اس کو لایا جائے گا اور فرشتے اللہ کے ترازو لٹک رہا ہوگا، پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ
کہیں گے یا ابن آدم آتیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، طارق جمیل تجھے زندگی دی، تجھے بہت کچھ دیا، آج کیا لایا ہے مجھے دکھا، سامنے لا کیا ہے؟ بلاؤ عبد الرحمن آ جائے، زینب آ جائے، سکینہ آ جائے، اسما آ جائے، خدیجہ آ جائے، ایسے نام پکارے جائیں گے، اور جس کا نام پکارا جائے گا وہ کہیں کاش میں مر جاتی، کاش میں مر جاتا، ہے میری ماں نے جانا نہ ہوتا، حالانکہ جنت ہی ہے، پر دہشت ایسی طاری ہو، خوف ایسا طاری ہوگا، جہنمی کا کیا حال ہوگا۔ تو کہیں گے لاؤ اس کے اعمال تولو، ہاں کافر کے تولے نہیں جائیں گے، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، چونکہ شرک کی وجہ سے کوئی نیکی قبول نہیں ہے، تو لہذا ان کا ترازو نہیں ہے، ترازو ایمان والوں کا ہوگا، ایمان والوں کا ترازو لگے گا، اس کے پاس ایمان بھی ہے، ثواب بھی ہے، گناہ بھی ہے، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، سچ بھی ہے، بدکاری بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے، اس کو تولو۔ اور عجب حدیث سنو، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خاوند کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند سے سلوک تولا جائے گا، سب سے پہلے یہ عمل تولا جائے گا، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے، اتنی عظیم الشان یہ قیمت رکھتا ہے یہ رشتہ، لیکن ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم نے اس رشتے کو تباہ کر کے رکھ دیا، زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ کیا کیا دکھ سناؤں، کیا کیا دکھڑے سناؤں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اگر اس کی نیکیاں گھٹ گئی اور یوں ہو گیا الٹے ہاتھ کا یوں سیدھے ہاتھ، ادھر اچھا ادھر برا، یوں ہو گیا، تو اس پر ایک اعلان ہوگا، ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یاسد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی آج اس کی قسمت ہر گئی، آج اس کی قسمت ہر گئی، آج اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور یہ ناکام ہو گیا، یہ ناکام ہو گئی، اب کبھی کامیاب نہ ہوگا نہ ہوگی۔ اللہ پولیس سے فرمائے گا خودو ہو، ہتھ کڑی ڈال دو، پکڑو۔ ہماری پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، یہاں ہتھ کڑی ڈالتی ہے، اللہ کی پولیس ایک فرشتہ آگے بڑھے گا، اگر وہ مرد ہے مجھے دیکھو، یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں سے پکڑے گا، یہاں اور یوں کرے گا ایسے، اس کا سارا جبڑا نکل کے یوں چلا جائے گا کشتی کی طرح، اور ایسے رول ہوتا ہوا وہ گرے گا دور اور کھڑا کر کہے گا رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہے گا رب ارجعون، یا اللہ واپس چلا جاؤں لاہور، نیک بن کے آ جاؤں؟ کلا، بکواس مت کر، زندگی دی تھی جس میں تم نیک بن سکتے تھے۔ اگر وہ عورت ہے تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کے بالوں سے پکڑے گا فرشتہ اور یوں ایک جھٹکا دے گا، ویسے کلابازیاں کھاتی ہوئی گرے گی اور اٹھ کر کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ یہ اتنا پکڑ ہے، اور باقی آگے خوفناک کیا جھٹکے ہیں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ ڈرے ہوئے، آپ نے کہا جبریل کیا بات، ڈرے ڈرے ہو، ڈرے ڈرے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ نے جہنم کو بھڑکایا ہے، میں تو ڈر کے آپ کے پاس آ گیا۔ تو کہنے کہ کوئی بتاؤ تو صحیح، تو وہ کچھ بتاتے بتاتے آخر میں چپ ہوئے،
میں سارا نہیں بتاتا. آخر میں چپ ہوئے. تو آپ نے کہا چپ ہو گئے ہو؟ کہا آپ سے شرم آ رہی ہے. کہا کیوں؟ بولو. کہا جہنم کے 7 حصے ہیں، سب سے اوپر والے حصے کا نام جہنم، نیچے حطمہ، پھر لظہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ. نیچے وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی نہیں نکلنا، اور جہنم میں آپ کی امت کے مرد عورت جو بڑے گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، وہ جائیں گے جہنم میں. تو میرے نبی بے ہوش ہو کے گر گئے، خش کھا کے گر گئے. چونکہ آپ نے تو جہنم آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، میں تو دونوں ویک کے نہیں دس رہا، سن کے دس رہا، پڑھ کے دس رہا. میرے نبی نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے اس بلا کو، تب بے ہوش ہو کے گر گئے. جن راہوں پہ ہم چل پڑے ہیں یہ اندھیر نگری کی راہیں ہیں، یہ اندیکھی منزلوں کی راہیں ہیں، یہ مر مٹ جانے کی راہیں ہیں. ان پہ چل کر کوئی قوم کبھی عزت نہیں پا سکی. تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. ارے اپنے اقبال کو ہی پڑھ لیتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پکڑو. ہائے میں قربان جاؤں، بڑا ہی بدنصیب ہوگا جو اس دن جہنم میں چلا گیا. اور اگر اس کے وزن بڑھ گئے، سب سے قیمتی عمل بتاؤں جو تمہارے میرے وزن بڑھائے گا. ترازو ایسے ہو رہا ہوگا، ایسے. جب وہ یوں ہوگا تو انہوں تھوڑا جیسا آئے گا، جب وہ یوں ہوگا تو وہ مرنے والا ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، اور یہ نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے. ایک بادل آئے گا، بادل، اور آ کر اس کے رائٹ سائیڈ میں اترے گا اور ترازو یوں ہو جائے گا. ایک سانس اس کو آئے گا بھرپور، کیا شکر ہے یا اللہ. پھر وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ بادل کیا چیز ہے جس نے میرے وزن کو، جس نے میرے نیکیوں کو وزنی کر دیا. تو وہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا گئے. یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا گئے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں آخرت میں اپنے قریب بٹھاؤں اور تمہیں پیار بھی دوں، تمہیں محبت بھی دوں، تمہیں قریب بھی بٹھاؤں، تو اپنے اخلاق اچھے کر لینا، اپنے اخلاق اچھے کر لینا. اور یہ بھی فرمایا، اور یہ بھی سن لو، سب سے زیادہ میری نفرت کا مستحق اور سب سے زیادہ میری نظروں سے دور وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے، جو بد اخلاق ہوگا، جو بد اخلاق ہوگا. یہ جب اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا تو پھر اللہ کا اعلان ہوگا، ہاں میرا بندہ کامیاب ہو گیا، اسے عزت کا پروانہ دو. یہ آپ کو ڈگری نہیں دیں گے، لاہور والے یونیورسٹی دیتے نا ڈگری، وہ ٹوپیاں پوا کے کالیاں کالیاں ہیں تو آپ کو ڈگری دیتے نا. تو میرا اللہ کہے گا میرے بندے بندی کو ڈگری دو، ڈگری دو، جنت واجب ہو گئی، دو. اس کے ہاتھ میں آئے گا، وہ نعرہ لگائے گا. قرآن نے اس نعرے کو خوبصورت الفاظ بنا دیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا یہ نعرے نہیں لگاتے ہم لوگ. تو وہ کہیں گے کیا ہوا، کیا ہوا، دوسرے کیا ہوا، وہ کہے گا هَاؤمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اور یہ میرا پیپر دیکھو، میری ڈگری دیکھو، پاس ہو گیا ہوں، پاس ہو گیا ہوں، پاس ہو گیا ہوں. جنت کی مہر لگ گئی ہے، رضائے مصطفیٰ، رضائے الہی کی مہر لگ گئی ہے. وہ کہیں گے تجھے ڈگری کیسے مل گئی؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے.
میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتا. تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا. گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ پہ جمنا ہلاکت ہے. ساری دھرتی گناہوں سے بھر کر، تمہاری کتنی عمر ہے ہماری انسان کی؟ 70 سال 80 سال. میرا رب فرماتا ہے زمین بھر دے گناہوں سے، خلا کو بھر دے گناہوں سے، سوری گلیکسیز کو بھر دے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ لگا. کوئی کرے گا؟ کوئی کر سکتا؟ سارے فرشتے کافر ہو جائیں، اللہ نہ کرے. ساری دنیا سے اسلام بٹ جائے، اللہ نہ کرے. ساری دنیا کے شیطان، انسان، فرشتے مل کر نافرمان ہو کر قیامت تک کی زندگی پا کر گناہ کریں، میرے رب کی قسم شاید سورج تک بھی نہ جا سکیں. اور میرا رب کہتا ہے کہ آسمان تک لے آ، اتنے کر کہ آسمان تک لے آ. پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا. میرے نبی نے ترمذی کی روایت، میرے نبی نے فرمایا کفل بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، روزانہ رات کو نئی لڑکی لاتا تھا اپنے کمرے میں. ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا. 60 دینار لاکھوں روپیہ بنتا ہے آج کا. دروازہ بند کیا، اس کو مڑ کر دیکھا وہ رو رہی تھی. تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں کر رہا، سودا کیا ہے. اس نے روتے ہوئے کہا کفل عزت دار ہوں، پیشہ ور نہیں ہوں. غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ عزت بیچنے پہ مجبور ہو گئی. جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پر طوائف کے ٹھپے لگ جاتے. میرے ہوم ٹاؤن تلمبا ہے، وہاں رنجیت سنگھ نے ایک محلہ بنایا تھا. جب 1818 میں ملتان فتح کیا رنجیت سنگھ نے، مظفر خان رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے، وہ اس کے حاکم تھے. تو اس نے 3 اڈے بنائے طوائفوں کے، ایک ملتان میں، ایک کیروڑ پکا میں، ایک میرے ہوم ٹاؤن تلمبا. تلمبا مجھ سے 3 کلومیٹر دور ہے. اور وہاں 1 مہینہ ٹھہرا رہا. دریائے راوی اس کو ایسے کنارے کے ساتھ ساتھ ہو کے لگتا تھا تلمبے کے. اب تو ہمارے دریا سوسل آ گئے. چند سال پہلے میں نے وہاں ان سے ملنا شروع کیا، ان بچیوں سے جو پیشہ کرتی. میرا جی چاہتا تھا میں کپڑے پھاڑ کے باہر نکل جاؤں. میرا کلیجہ پھٹ گیا ان کے ظلم و ستم کی داستانیں سنتے سنتے سنتے، کہ انہیں نچانے والے ماہر، میاں، سردار، چودھری، راٹھ، نواب، ان کی ہوس پوری ہوئی اور غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پہ طوائف کا ٹھپا لگا جسے کوئی دھو نہ، موت بھی نہ دھو سکے. کون عورت ہے جو اپنے جسم کو بیچنے پر خوش ہو؟ یہ مرد ہے ظالم جس نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے عزتوں کی نیلامی کر دی. شادیاں بھی تو کر سکتے ہیں. اللہ کے فضل 10 سال کے بعد اب وہاں کی ہر لڑکی کہتی ہماری شادی کروا دو مولانا صاحب. میں کہا بیٹی میں کہاں سے لاؤں وہ معاشرہ جو تمہیں قبول کرے؟ میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس آنسوں کے سوا کچھ نہیں ہے. میں ان کے گھروں میں عورت کی فطرت نہیں ہے کہ اپنے جسم کی نمائش کرے، اپنی عزت کو بیچے. جب بخل بڑھتا ہے، جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے، عیاشیاں بدماشیوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. پوچھو ان سیاستدانوں سے الیکشنوں پہ کتنا پیسہ یہ برباد کرتے ہیں، یہ شادیوں کی نمائش پر کتنے پیسے برباد کرتے ہیں، غریبوں کو کتنا دیتے ہیں. غریب کی بیٹی
عزت بچ سکتی ہے صرف میرے ملک کے مالدار زکات دینا شروع کر دیں۔ اس نے کہا کفل عزت دار، بھوک نے جسم بیچنے پہ مجبور کیا ہے۔ تو کفل رونے لگا، کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، اب میرے لیے دعا کرتے، میں بہت درندہ انسان۔ وہ چلی، اور جو تجھے پیسے دی بہت بڑی رقم تھی، کہا لے جا تجھے ہدیہ ہے۔ جب صبح ہوئی وہ گھر پہنچی، کفل مر گیا، اچانک مر گیا، اور یہ اتنا گندا انسان تھا کہ کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی سے کندھا دینے نہ آتا، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے نہ آتا۔ واہ میرے رب، اس کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، میرے آپ کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ ہے۔ میدان معاشر میں جہنم ایک چیخ مارے گی، چیخ مارے گی، چنگاڑے گی، بڑے بڑے فرشتے، انسان، اولیاء، انبیاء زمین پر گریں گے اور گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ماں جو کہتی ہائے میں قربان، کہے گی نفسی نفسی، باپ بیٹا بھائی بہن دوست عزیز، ارے ان کو چھوڑو، یہ بڑے چھوٹے رشتے ہیں، نبی اور امتی سب سے بڑا رشتہ ہے۔ سارے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا۔ ایک آواز سنو گے، آج یاد رکھ لو، آج کا دن لکھ لو اپنے سینے کی تختی پر، 8 فروری 2018 جمعرات۔ ایک آواز سنو، ایک آواز سنو گے جو ایسی درد بھری ہوگی، جو ایسا نوحہ ہوگا، جو ایسا مرثیہ ہوگا، جو ایسا دکھڑا ہوگا کہ نظریں پھر جائیں گی۔ یہ کون ہے؟ یہ آواز کیا ہے؟ امتی 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 میری امت میری امت میری امت۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ نظریں ٹکیں گی کہاں؟ محمد مصطفیٰ پر نظریں ٹکیں گی۔ ایک آیت سے فرما رہے ہوں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ایسی موت مت مرو کہ نبی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، ایسی موت مت مرو کہ اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہو چکے ہوں۔ ساری انسانیت نفسی نفسی، ایک ہستی امتی امتی، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں غیروں نے نہیں مارا، ہمیں اپنوں نے مارا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ عدالتوں میں ظلم و ستم، یہ امریکہ نے سازش کی ہے۔ جھوٹے FIR سے چل کر جج انصاف پسند بھی ہو تو کیا کرے، ساری فائل ہی جھوٹ ہے، پیچھے مقدمہ درج کرانے والا جھوٹ ہے، وکیل جھوٹ ہے، جج دیانتدار بھی ہے تو سچ کہاں سے تلاش کرے گا؟ یہ کس نے سازش کی؟ مجھے بتاؤ۔ قوموں کے سفینے یاد رکھو، میں تاریخ کا طالب العلم ہوں، میں نے اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو کھپایا ہے تاریخ میں، کوئی قوم سازش سے ہلاک نہیں ہوئی آج تک، کوئی قوم دشمن کی سازش سے ہلاک نہیں ہوئی۔ ہمیشہ جب قومیں اخلاقی پستیوں کا شکار ہوئیں، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئیں، ظلم و ستم کو وتیرہ بنایا، شراب و زنا کو عیاشی بنایا، ناچ گانے کی محفلوں کو سجایا، ناپ تول میں کمی کی، اللہ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ بچو تم خود قرآن پڑھو، تم خود میرے نبی کی زندگی پڑھو، جو تمہارا عقیدہ ہے اسے اپنے سینے میں چھپا کے رکھو، لیکن باہر کا چولا امت والا بناؤ، باہر کا کرتا امت والا بناؤ، اندر میں تم سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، وہابی ہو،
لیکن چولا پہنو میرے نبی کے امتی ہونے کا۔ اللہ کے واسطے ایسے لوگوں سے بچو جو تمہیں بھڑکا کے چلے جائیں، لڑا کے چلے جائیں، وہ میرے نبی کی شریعت کے دشمن ہیں، میرے اس دیش کے دشمن ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ ٹکڑا دیا تھا کہ اس کو محبت کا گہوارہ بناتے، اس لیے نہیں دیا تھا کہ عزتیں نیلام ہو جاتی، مسجدوں میں قتل عام ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آخری بات کرتا ہوں، کسی سے لڑے ہوئے نا صلح کر لینا، اور پہلے اللہ سے صلح کریں۔ کرتے ہو صلح اللہ سے؟ کرتے ہو؟ میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز لاتے رہیں۔